السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومنہم من یؤمن به ومنہم من لا یؤمن به وربک اعلم بالمفسدین وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کا فضل و کرم، آج کا ہمارا سبق کلام مقدس، کلام الہی، قرآن مجید، 11واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام یونس، اور اس سورہ مبارکہ کی 40ویں اور 41ویں آیت مبارکہ، اور ان دونوں آیات مبارکات کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کی اقسام، اصناف المکذبین بآیات اللہ، کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا یا جھٹلاتے ہیں ان کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے مَن یؤمن بہ، جو کہ اس پر ایمان لاتے ہیں، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے مَن لا یؤمن بہ، کچھ ایسے ہیں کہ جو اس پر ایمان نہیں لاتے، وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، اعلم، بہتر جانتا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو، وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُل، پس آپ فرما دیں، لی عملی، میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، أَنْتُمْ بَرِيئُونَ، تم لا تعلق ہو، تم جواب دہ نہیں ہو، مما اعمل، اس چیز سے جو میں کرتا ہوں، وانا، اور میں، بریء، لا تعلق ہوں، ذمہ دار نہیں ہوں، مما تعملون، اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ لفظی ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا مالک فساد کرنے والوں سے بخوبی واقف ہے، اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیں کہ میرے اعمال میرے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو میرے اعمال کی وجہ سے جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا، اور میں تمہارے اعمال کی وجہ سے جواب دہ نہیں ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، جس طرح کہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ موضوع پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ لوگ قرآن کو جھٹلاتے رہے، آج بھی جھٹلا رہے ہیں، تو ان لوگوں کی اقسام پر بات ہوئی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں پر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں، اور آپ جس شریعت کو لے کر آئے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کی موت اس حالت میں آئی ہے یا آئے گی کہ جو اس کلام مقدس، کلام الہی پر ایمان نہیں لائے، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے کہ ہدایت کا حقدار کون ہے اور گمراہی کس کا مقدر ہے۔ رب کائنات عادل ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ ہر ایک کو اس کا صحیح حق عطا فرماتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 41ویں آیت مبارکہ کی تفسیر میں سورۃ الکافرون لے کر آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ فرما دیں کہ اے کافرو،
یہ بات یاد رکھو، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کر سکتا، اور تم اس رب کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور میں ان باطل معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس رب کی عبادت کے لیے تیار ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ الممتحنہ کی 4 آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مشرک قوم سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، کہ ہم تم سے لا تعلق ہیں اور ان تمام باطل معبودوں سے بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، ہم تمہارے انکاری ہیں، اور ابدی طور پر ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض اللہ کے لیے پھیل چکا ہے، بن چکا ہے، یہاں تک کہ تم ایک اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ۔ مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ پچھلی آیات مبارکات میں بغیر بصیرت کے اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکات کو جھٹلانے کا تذکرہ کیا رب کائنات نے، کہ ان ظالموں نے نہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکات پر غور کیا اور نہ ان پر ایمان لائے۔ تو پھر فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جو ایمان نہیں لانے والے ان کے دلوں پر رب کائنات نے مہر لگا دی ہے، اور وہ اسی کفر کی حالت میں مریں گے اور اسی کفر کی حالت میں اٹھیں گے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ان آیات مبارکات پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن خوف کی وجہ سے اس ایمان کو چھپاتے ہیں۔ اور پھر اہل علم نے بیان فرمایا ہے کہ ایمان لانے کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلی وجہ جہالت، دوسری وجہ غرور اور تکبر، تیسری وجہ آباء و اجداد کی تقلید، اور یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو فساد کا باعث بنتی ہیں۔ پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد مچاتا ہے۔ یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہم سیکولر ہیں، اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیکولر کا معنی جس کا کوئی دین نہ ہو، لا دین، یہ بات غلط ہے۔ جائیے جا کر انگلش ڈکشنری اٹھائیے، دنیا کی کسی ڈکشنری میں سیکولر کا معنی لا دین نہیں ہے، بلکہ سیکولر کا معنی اصل میں دین دشمن ہے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جو لوگ سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد کا باعث بنتے ہیں، اور فساد کی دیگر وجوہات میں شرک، ظلم، لوگوں کے عقائد کا بیڑا غرق کرنا، اور خاص طور پر یہ جو سیکولر طبقہ ہے ہمارے ہم مشرقی طوطے، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ کہنا ان کا یہ ہے کہ جی ہم دین دشمن نہیں، ہم تو اعتدال پسند ہیں، لیکن ان کی اعتدال پسندی کے بھانڈے بیچ چوراہے اس وقت پھوٹ جاتے ہیں جب یہ امت مسلمہ پر ظلم ہو تو خاموش رہتے ہیں، اور جب کافروں کو ہلکی سی تکلیف ہو تو یہ فوراً ان کا جذبہ، ان کا جوش عروج پر ہوتا ہے۔ مذمتی بیانات، مذمتی کانفرنسیں، مذمتی اجلاس، ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ ان کی جگہ جا کے یہ بذات خود ذبح ہو گئے۔ تو اس لیے یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اس سیکولر طبقے سے خبردار رہنا چاہیے۔ 41ویں آیت مبارکہ کے بارے میں اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ بدبخت آپ کو جھٹلانے پر مصر رہے اور حجت پوری ہونے کے باوجود بھی، ان کے دل و دماغ پر دستک دینے کے باوجود بھی اگر یہ کفر پر قائم رہتے ہیں تو پھر بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ چونکہ ان کے داروغہ نہیں ہیں
آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اس لیے یہ قرآن کہتا ہے، سورہ فصلت کی 46ویں آیت مبارکہ ہے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو نیک عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو برائی کے راستے پر چلے گا تو وہ بھی خود ذمہ دار ہے۔ رب کائنات نے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی اور تشفی دی۔ لیکن یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آیات مبارکات جہاد و قتال کے حکم سے پہلے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا جب اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھا دی کہ اب نرمی، شفقت، پیار اور محبت والا دور گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات مبارکات ہیں یہ جہاد و قتال کی آیات کے ساتھ منسوخ ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ حکم پہلے تھا، نیا حکم آ گیا۔ مسلمان کا کام ہے دین کی بات پہنچا دینا، سمجھا دینا۔ اگر کوئی عمل کر لے تو بہت بہتر، اور اگر نہیں عمل کرے گا تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں آیات مبارکات کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔